نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے لفظوں کی حد ہے تو کیا ہے۔ صاحب صدر، ربیع الاول کی 17 تاریخ ایک ایسا دن ہے جب خالق کائنات کے محبوب حضرت آمنہ بی بی کے راج دلارے حضرت عبد المطلب کے آنکھ کے تارے، افضل الانبیاء، افضل البشر، تاجدار ختم نبوت، وجہ کائنات، سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن ظہور ہوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی کی عزت غریب پر لازمی تھی، غریب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ رجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ جناب صدر، حضور انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، نبی محمد انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی تھے جن کو امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور مہرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور مہرا کر دیا، کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم اشکار کر دیا۔ جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور کاروان نبی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت واسط پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوار نہیں کرتا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت اور حریت کا خاتمہ ہو چکا تھا، نفرت، انتقام اور وحشت و بربری کی تاریک آندھیاں چل رہی تھی، کمزور و بے قصور مجبوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی، اور پھر جناب والا خدا کی رحمت کو جوش آیا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے باہر آ گیا، بزم ہستی پکاری، دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا اور بے قصوں کا حامی و مددگار آ گیا، اور کوہ فارا کی چوٹی سے آوازائے حق گونج رہا تھا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، کمزور و بے قصور بیناؤں کا غمگسار آ گیا۔ عالی مرتبت رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو ذلت و گمراہی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہبر اعظم تھے، حالی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ حاضرین کرام، جب نور مجسم اپنی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خزاں رسیدہ گلشن میں باہر آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک میں عالم غمگسار آ گیا۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان تو نہیں، آپ تو محبوب خدا تھے۔ قوت عشق سے ہر پست پالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست پالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ وہ دانا جس نے دنیا کو ہلا دیا، وہ دانا جس نے دنیا کو ہلا دیا،
دیا, دلوں کو ایمان کی روشنی سے جلا دیا. اللہ ہمیں بھی نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.